اب ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ نماز میں جتنے اذکار پڑھے جا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی نماز میں توجہ اور یکسوئی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے معنی اور ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہماری یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ جب ہم نماز کو شروع کریں گے تو کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر ہمارا ذہن سوچنے لگے گا کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارے اللہ کی کیا شان ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا اللہ کیسی قدرت والا ہے، ہمارا اللہ کتنا جبار ہے، ہمارا اللہ کتنا قہار ہے۔ تو پھر ہمارا ذہن دنیا کی غیر ضروری باتیں نہیں سوچے گا۔ اور اسی طرح جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے تو ہمارا سارا ذہن، ہماری ساری توجہ اس سورہ کی طرف، اس کے معنی اور مفہوم کی طرف رہے گی۔ پھر ہمارے ذہن میں دنیا جہان کے خیالات نہیں آئیں گے اور نہ ہمیں نماز میں بہت زیادہ وسوسوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی اس مسئلے کا اور اس پریشانی کا مکمل حل نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کے ایک ایک ذکر کے مفہوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا مطلب بھی جان رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ذہن میں نماز شروع کرنے کے بعد دنیا کے طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، انہیں بھی وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے، اس پریشانی کا کیا علاج ہے؟ اب ذرا ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی نماز کو عبادت کے طریقے پر انجام دے رہے ہیں یا عادت کے طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نمازیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یا نمازیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ نماز میں یکسوئی اور توجہ نہ ہونے کی بڑی وجہ وہ ہے ہماری نماز کا عادت بن جانا۔ ہماری نماز ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم جیسے ہی نماز کو شروع کرتے ہیں، ہمارا ذہن سارے کام کو ہمارے اعصاب کے حوالے کرتا ہے اور پھر خود دنیا کی چیزیں سوچنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں سارے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں کہ ہم سورت لگاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ آٹومیٹک طریقے پر انجام پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز میں توجہ نہ ہونے کی اور نماز میں یکسوئی کے نہ ہونے کی۔ یہی وجہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع کے نہ پائے جانے کی۔ اگر ہمیں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، اگر ہمیں ویسی نماز پڑھنی ہے جو اللہ نے کامیاب مومنین کی صفت بیان کی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نماز کو زندہ نماز بنانی ہوگی۔ اگر ہماری نماز صرف عادت بن کر رہ گئی تو پھر اس نماز میں نہ توجہ ہوگی، نہ یکسوئی ہوگی، نہ خشوع اور نہ خضوع ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔